کل رات ہی ایک انتہائی افسوسناک خبر، جہاں بہت بڑی خوشی کی خبر بھی ہمیں سننے کو ملی۔ وہ کیا تھا؟ ماہ شعبان معظم کا چاند تھا۔ انشاءاللہ کل مختصر ماہ شعبان کے بارے میں بات کریں گے اس خطبے کے آخر میں، کیونکہ اگر خطبہ چھوڑ دیں تو یہ ختم نہیں ہوگا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی آج ولادت کا دن ہے، تو اس بارے میں بھی ہم انشاءاللہ مختصر بات کریں گے سیدہ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو میں عالم اسلام کو، پھر مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کو، یہ وہ مہینہ ہے جس میں کوئی شہادت نہیں ہے، یہ خوشیوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر زیادہ تر ان شخصیات کی ولادت بسعادت ہوئی جو کربلا سے متعلق ہے، جن کا کربلا کے ساتھ کیا ہے؟ رشتہ ہے، تعلق ہے، جو کربلا کے اندر آرام فرما رہے ہیں، ان کی ولادت بسعادت ہوئی۔ تو جناب سیدہ کی ولادت پہ ان کے جد امجد اور ان کی والدہ بزرگوار، ان کے والد بزرگوار، ان کے خاندان اور بالاخص ان کے پوتے حضرت حجت کی خدمت میں، علماء مراجع اور مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسن نجفی کی خدمت میں ہم کیا ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جہاں یہ خبر ہے وہاں ایک اور خبر ہے غم کی۔ ایک بہترین اسکالر اور بہترین لکھنے والے اور بہترین گفتگو کرنے والے، انہوں نے بہت سارے علماء کے ساتھ اپنا وقت گزارا۔ ان کی زندگی کے اندر مختلف نشیب و فراز بھی ان کی زندگی کے اندر موجود ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو ان کے بارے میں کی جا سکتی ہیں۔ سب باتوں کو ہم، کیونکہ وہ اب ہم میں نہیں رہے، ان باتوں کو ہم سب کو نہیں کر سکتے۔ مختصر یہ کہ ان کا اسم گرامی ثاقب اکبر، سید ثاقب اکبر، جو کہ ایک اسکالر تھے، ایک مولانا بھی تھے اور حوزہ علمیہ قم میں پڑھتے رہے۔ پاکستان میں جب تھے تو ISO کے 2 مرتبہ صدر منتخب ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اخوت کے نام سے ادارہ اکیڈمی قائم کی اور پھر وحدت کے نام سے قائم کی، اور انہوں نے تفسیر نمونہ کو آپ دیکھیں گے تو اس کی تصحیح، اردو کی تصحیح میں بھی انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا، اور اسی حوزہ علمیہ جامعۃ المنظر کے رابطہ سیکٹری کے عنوان سے بھی بہت اچھا کام کیا، جو کہ حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسن نجفی ہمیشہ جب ذکر کرتے ہیں کہ ان کے زمانے میں بہترین دفتر جامعہ کا منظم ہوا، مرتب ہوا، اور انہوں نے دفتر کو بہترین انداز میں بنایا اور اس کو چلایا دفتر کو۔ تو جامعہ کے ساتھ بھی ان کا ایک مختصر دور میں ایک رشتہ رہا، اور اس کے بعد اب اس وقت ملی یکجہتی کونسل کے ڈپٹی وہ تھے، سیکٹری بھی تھے، اور بھی تنظیموں کے اندر کام کر چکے ہیں۔ مولانا صفدر حسین صاحب کے ساتھ بھی ایک مدت جب وہ صدر رہے ISO کے، کام کرتے رہے۔ تو المختصر ان کے کام، اچھے کام اس وقت جو کر رہے تھے، ان اچھے کاموں میں سے بعض کتب کی اشاعت، اور خصوصاً جو ان کا میگزین نکلتا تھا وہ ایک اچھا علمی اور بہترین میگزین تھا جو ان کو وہ نکالتے تھے، اور پاکستان کے اندر وحدت کی علامت بھی تھے۔ سنی شیعہ ان کا احترام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور خصوصاً ان کے بچوں کو، مولانا علی عباس صاحب کو، اور بالاخص ان کے تمام بھائیوں کو، اور ان کے وہ بھائی جو کہ عالم دین ہیں، باقی بھائی بھی عالم دین ہیں لیکن اس طرح وہ نظر نہیں آتے، اس لیے میں کیونکہ ان کا نام زیادہ استعمال کروں گا۔ مولانا نجم الحسن نقوی جو کہ UK کے اندر مقیم ہیں، بہترین عالم دین ہیں، بہت نیک شخصیت ہیں، تو ان کو بھی ہم تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ثاقب اکبر صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، ان کے بچوں کو، بچیوں کو، سب کو ہم ادارے کی طرف سے، قبلہ کی طرف سے، حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسن نجفی حفظہ اللہ، ان کی طرف سے
تمام مدرسین، علماء، ادارے کے جو ذمہ دار افراد ہیں، سب کی طرف سے میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے پھر ایک دفعہ دعا ہے کہ اللہ ان کے بچوں کو صبر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو یہ بھی قوت و طاقت دے جو اس وقت جس راہ پہ وہ چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔